الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ سے مراد یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق، جو سچ لے کر آیا، یہاں پر جو سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور بالصدق ساتھ صدق کے یعنی سچ کے۔ اب یہاں پر سچ سے مراد مولا علی فرماتے ہیں دین ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر تشریف لائے۔ پھر آگے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وصدق بہ، جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون۔ مولا علی فرماتے ہیں یہاں پر جس سے مراد ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے جوانوں میں جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ جوانوں میں جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ان میں کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روایت آتی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ تھی، جو حضرت امام حسن اور حسین کی نانی جان تھی، انہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ چونکہ حضور علیہ السلام کے خاندان کا تعارف ضروری ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری اس بزم کا جو مقصد ہے وہ دینی معلومات آپ تک پہنچانا ہے، اور آپ یہ ذہن کے اندر رکھا کریں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ بتائیں جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے، تو آپ بتا سکیں کہ حضرت بی بی خدیجہ، حضرت بی بی خدیجہ، اور یہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں، اور ان کی تین اور بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تین اور بیٹیاں انہی میں سے تھیں۔ ایک کا نام حضرت زینب تھا، ایک کا نام حضرت ام کلثوم تھا، ایک کا نام حضرت رقیہ تھا۔ یہ چار بیٹیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے بھی تھے ان میں سے، اور ایک بیٹا حضرت ماریہ میں سے تھا۔ ایک بیوی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا نام حضرت ماریہ تھا، حضرت ماریہ میں سے ایک بیٹا تھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو کل اولاد تھی وہ 7 تھی۔ کتنی؟ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ تینوں بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی مرضی کے مطابق رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، وصال فرما گئے، انتقال کر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ہوئیں، جن میں سے بڑی بیٹی حضرت زینب تھی، ان کا سب سے پہلے انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، یہ ایک کے بعد ایک کر کے، یعنی جب ایک کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری کا نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کر دیا۔
یعنی حضرت عثمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک آئیں۔ پھر اس کے بعد جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی ان کا نام تھا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ امام حسن اور حسین کی ماں تھیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ مولا علی سے ان کا نکاح ہوا۔ اچھا، پھر اسی طرح حضرت مولا علی کے بارے میں بھی روایات آتی ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ یہاں پر اب آپ کہیں گے حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا یا مولا علی نے پڑھا؟ تو جب مولا علی نے پڑھا تو ان کی عمر شریف تھی 10 سال۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 2.5 سال چھوٹے تھے۔ کتنے 2.5 سال، کم و بیش، کم یا زیادہ 2.5 سال چھوٹے تھے۔ تو ظاہر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو حضور کی عمر شریف تھی، نبوت کا اعلان جب حضور نے کیا تو 40 سال عمر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے آپ تقریباً لگا لیں 37 سال تھی۔ تو یوں کہہ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 37 سال تھی تو جوانوں میں انہوں نے پہلے پڑھا، تو جو بچے تھے جن کی عمر کم تھی ان میں مولا علی نے سب سے پہلے پڑھا، اور جو حضرت بی بی خدیجہ تھی وہ سب سے پہلی کلمہ پڑھنے والی، اسلام لانے والی عورت تھی۔ اب یہ سمجھ آ گئی بات کی؟ اتنی لمبی بات سمجھانے کا ایک مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پتہ ہو۔ اچھا آگے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جو خلیفہ ہیں، سب سے پہلے خلیفہ جن کی صحابیت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی صحابیت کا اعلان اللہ نے قرآن میں کیا ہے، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صحابیت کا اعلان کیا ہے اور واقعہ غار کا بیان کیا ہے جو میں نے جمعے پر عرض کیا تھا۔ اچھا سنیے، صرف 2 باتیں سن لیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے آپ کو بڑا عشق رسول عطا کیا تھا۔ کوئی پوچھے نا کہ یار عشق رسول کسے کہتے ہیں، تو بتانا عشق رسول کا مطلب ہے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشق رسول کا مطلب ہے جناب عثمان غنی، عشق رسول کا مطلب ہے حضرت عمر، عشق رسول کا مطلب ہے مولا علی، اور ان میں سب سے زیادہ جو آگے بڑھ گئے ہر حوالے سے وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کیسے؟ 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے بندے کی جان اور دوسرا ہوتا ہے بندے کا مال۔ ایک ہوتی ہے بندے کی جان اور ایک دوسرا ہوتا ہے بندے کا مال، ایسا۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جنگ کرنی ہے اور کافر جو ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، ہم نے جنگ کرنی ہے، ان سے جنگ لڑنی ہے، تو مال لے کر آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں سوچتا تھا کہ ہر مرتبہ جناب ابوبکر صدیق ہر معاملے میں حضور کی بارگاہ میں آگے نکل جاتے ہیں، تو کیوں نہ اس مرتبہ میں زیادہ خرچ کروں اور میرا مقابلہ ہو۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جب نیکی کرنی ہو تو مقابلہ ہو سکتا ہے۔ نیکی میں جیسے آپ طالب علم ہیں، آپ کا مقابلہ ہو کہ اس نے 10 لائنیں یاد کی ہیں، میں 11 کروں گا۔ آپ کا مقابلہ ہو کہ اس مہینے کے اندر فلاں کی منزل جو ہے 2 مرتبہ جو ہے وہ درست نہیں تھی، تو میں کوشش کروں گا میری منزل بالکل ٹھیک ہو۔ اسی طرح سے اگر کوئی 500 روپے اللہ کے گھر کی خدمت کرتا ہے تو وہ دوسرا اگر یہ کہتا ہے نہیں یار میں اس سے بڑھ کر اللہ کے گھر کی خدمت کروں گا، تو یہ جائز ہے، یہ حسد نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سوچا کہ میں ہر مرتبہ پیچھے رہ جاتا ہوں، ان کے پاس اس موقع پر مال بھی بہت تھا، کافی اچھا مال جمع تھا، آپ آدھا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا حضور میرے پاس اس مرتبہ مال اچھا تھا اور میں نے سوچا کہ چلو ہر مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق آگے نکل جاتے ہیں، میں گھر کا آدھا مال لے کے آیا ہوں۔ لیکن جب باری آئی نا، میں نے بتایا نا کہ 2 ہی چیزیں ہیں بندے کے پاس، ایک ہے جان اور دوسرا ہے مال۔ مال خرچ کرنے میں بھی جناب ابوبکر آگے تھے۔ وہ کیسے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی نا، انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، جو کچھ تھا، بھئی چلو کپڑے ہیں تو وہ آگے مجاہدین کے کام آئیں گے، وہ کھانے کی چیز ہے تو وہ مجاہدین کے راستے میں کام آئے گی یا جنگ میں کام آئے گی، انہوں نے کچھ نہیں گھر میں چھوڑا، سارے حضور کی خدمت میں لے آئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق لے کے آئے نا تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ اے ابوبکر کیا لے کے آئے ہو، جیسے عمر سے پوچھا تھا۔
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابقیت لهم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا، بس، یعنی سب کچھ حضور کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ یہ ہوتا ہے حضور کے نام پر خرچ کرنا۔ اور جان جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہر موقع پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضور کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پہرا دینا ہے، اور کس طرح دین کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اور کس طرح اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے خرچ کرنا ہے۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کی ہے نا، دین کے لیے، روزی اللہ نے ان کو بھی دی ہے، اور جیسی روزی اللہ نے ان کو دی ہے ایسی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن گواہ ہے کہ کسی کو ملی نہیں ہے۔ اب روزی تھے مراد، آپ یہ نہ سمجھیں استاد جی وہ تو امریکہ والے تو بڑے امیر ہیں، یورپ والے تو بڑے امیر ہیں، ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے۔ یاد رکھنا، روزی سے مراد صرف پیسہ نہیں ہوتا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ روزی سے مراد صرف پیسہ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندے بڑے امیر ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت نہیں دی، کئی بندے بڑے امیر ہیں لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی، کئی بندے بڑے امیر ہیں، پیسہ ہے لیکن اولاد اتنی نالائق ہے، نافرمان ہے، عیاش ہے کہ سارا پیسہ برباد کر رہی ہے، والدین کے لیے پریشانی ہے۔ اچھا، کئی بندے ایسے ہیں ان کی اولاد ان کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا صرف پیسے کا ہونا روزی نہیں ہے۔ اگر صرف پیسے کا ہونا روزی ہوتا تو پھر پیسہ ملنے کے بعد بندہ پرسکون ہو جاتا نا۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت میں شامل ہے۔ عزت اللہ کی طرف سے روزی ہے۔ کیا ہے؟ سمجھیے نا آپ، عزت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ جیسے میں آپ کو استاد ہوں، آپ میری عزت کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں میرے لیے یہ سب سے بڑھ کے ہے، میری تنخواہ سے بھی بڑھ کے ہے، میری تنخواہ سے بھی بڑھ کے ہے، میرے پیسوں سے بڑھ کے ہے، میرے معاملات سے بڑھ کے ہے۔ یہ اتنا کافی ہے کہ قرآن کی وجہ سے لوگ میری عزت کرتے ہیں، یا علماء کی عزت ہوتی ہے۔ عزت بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے، پیسہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے، پھل بھی اللہ کی طرف سے روزی ہیں، کپڑا مل جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے روزی ہے، نعمت جو ہے، جوتا مل جائے تو اللہ کی طرف سے یہ روزی ہے، دنیا کی نعمتیں مل جائیں اللہ کی طرف سے روزی ہے۔ لیکن حضرت اصحاب کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صحابہ کرام کو جو روزی عطا کی، اس روزی کا وعدہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ارشاد فرمایا ان کے لیے بخشش بھی ہے اور روزی بھی ہے۔ معلوم ہوا صرف پیسہ ہونا روزی نہیں ہے، سب سے بڑی روزی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے جاؤ جنت میں چلے جاؤ، یہ بھی اللہ تبارک کی طرف سے یہ روزی ہے۔ یہ ذہن کے اندر رکھیں، اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کریں دنیا کا کام، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھول نہ جائیں۔ حضور کے صحابہ نے اپنی پوری زندگی حضور کے دین کے لیے لگا دی اور غلبہ دین کے لیے کوشش کی۔ دنیا داروں کی خوشامد نہ کریں، حضور کے دین کے لیے زندگی وقف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ عزتیں عطا کرے گا، وہ عزتیں عطا کرے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دین مدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔